قومی کرکٹ ٹیم کولمبو سے لاہور پہنچ گئی۔ بابر 11 خصوصی طیارے سے لاہور پہنچی۔ قومی ٹیم آج آرام کرے گی۔ منگل کو پریکٹس سیشن میں کھلاڑی اگلے اہم میچ کے لیے ڈٹ کر محنت کریں گے۔ قومی ٹیم ایشیا کپ سپر 4 کا میچ 6 ستمبر کو کھیلے گی۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی منگل کو پاکستان پہنچے گی۔ 2 روزہ ٹور میں ٹرافی کو تعلیمی اداروں، تاریخی مقامات اور شاپنگ مالز لے جایا جائے گا۔ ورلڈ کپ ٹرافی کا پاکستان ٹور 5 اور 6 ستمبر کو ہوگا۔ ٹرافی منگل کی صبح لاہور پہنچائی جائے گی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کے تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے اگست میں پاکستان نہیں آئی تھی۔ ورلڈ کپ کے مقابلے 5 اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوں گے، جس میں دنیا کرکٹ کی 10 بہترین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی، جبکہ ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان 14 اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا 3 رکنی وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے وفد میں راجر بنی اور راجیو شکلا شامل ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا وفد 2008 کے بعد پہلی بار پاکستان آ رہا ہے۔ پی سی بی حکام واگا بارڈر پر مہمان وفد کا استقبال کریں گے۔ بھارتی وفد پی سی بی حکام کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرے گا۔ بھارتی وفد قذافی اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کا میچ بھی دیکھے گا۔ بھارتی وفد گورنر ہاؤس میں آفیشل ڈنر میں بھی شرکت کرے گا۔ پاکستان ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرا T20 بھی ہرا دیا۔ پاکستان نے 151 رنز کا ہدف آخری اوور کی پہلی گیند پر حاصل کیا۔ سدرا ڈار نے 61 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ عالیہ ریاض نے 31 اور بسمہ معروف نے 27 رنز بنائے۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ پر 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ پیر کو کھیلا جائے گا۔ عدالتی نظام کے لاڈلے کو باہر جانے کی کیا ضرورت؟ عالمی عدالت جانے کا مطلب پاکستان کو مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایسا مکروہ کام صرف ملک دشمن اور ان کے کارندے کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو واپس لانے، رہا کرا کے آباد کرانے والے دہشت گردوں کو نئی راہ دکھا رہے ہیں۔ جن کا بندہ ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کٹ پتلی کو پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تجارت، معیشت اور قیام امن سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں پاکستان سے تعاون پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ پرویز الہی کرپشن اسکینڈل میں نیب نے محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا۔ نیب لاہور نے محمد خان بھٹی کو سینٹرل جیل گجرانوالہ سے گرفتار کیا۔ ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی کو گجرات مالی بے ضابطگی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ محمد خان بھٹی نے ملی بھگت سے گجرات میں 116 ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائیں۔ ترقیاتی ٹھیکوں میں مبینہ طور پر 1 ارب سے زائد بٹورے گئے۔ رقم پرویز الہی، مونس الہی اور محمد خان بھٹی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی۔ محمد خان بھٹی پر غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ محمد خان بھٹی کو جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی زرعی شعبے کی ترقی کے لیے سرگرم ہے۔ محسن نقوی نے پنجاب کے کسانوں کے لیے خصوصی پیکج تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی پیکج سے متعلق سفارشات طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر ڈویژن میں ماڈل زرعی مارکیٹ کے قیام کا پلان بھی پیش کیا جائے۔ ماڈل زرعی مارکیٹ میں کیڑے مار ادویات، زرعی آلات، کھاد اور بیج فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی این ڈی اور مختلف محکموں پر مشتمل سیکریٹریز سفارشات تیار کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں سندر روڈ رائے ونڈ کی طرز پر دیگر شہروں میں بھی شہر خاموشاں بنائے جائیں گے۔ جدید قبرستانوں کا قیام آبادی بڑھنے کے ساتھ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سندر روڈ رائے ونڈ میں بنائے گئے شہر خاموشاں کا دورہ کیا۔ تجہیز و تدفین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انتظار گاہ، وضو خانہ اور ایمبولینس کا معائنہ کیا۔ کشمور میں ضلع بھر سے اغوا ہونے والے شہریوں کی بازیابی کے لیے دھرنا 43 گھنٹے سے جاری ہے۔ دھرنے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں
عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو دھرنا دیا جا رہا ہے شہریوں کی بازیابی کے لیے کشمور میں، اور اسی وجہ سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر جو راستہ ہے وہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی ابھی تک دھرنا ختم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ عوام پریشان ہیں، مغویوں کی بازیابی تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا ہے مظاہرین کا، اور اس دھرنے میں بلوچستان اور پنجاب کے شہری بھی شریک ہیں، سندھ کے شہریوں کے ساتھ ساتھ، اور شرکاء کی مغویوں کی بازیابی کے لیے نعرے بازی بھی سامنے آئی ہے۔ مظاہرین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر کے مغویوں کو بازیاب کروایا جائے، اور دھرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری کی بچیوں کے ساتھ سائیکل چلائی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے لیاری میں گرلز سائیکلنگ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ مرتضی وہاب نے کھیلوں کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دیکھیے شعیب مختار کی رپورٹ۔ یوم دفاع کی مناسبت سے لیاری میں گرلز سائیکلنگ پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب بھی بچیوں سے گھل مل گئے اور سائیکل بھی چلائی۔ میئر کراچی نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے گرلز سائیکلنگ پریڈ کا انعقاد خوش آئند عمل ہے۔ اس طرح کی تقریبات معاشرے کے مثبت پہلو کو اجاگر کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایونٹ بڑا منفرد اس لیے ہے کہ یہ ایونٹ ہمارے معاشرے کے ایک مثبت پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس شہر کے اندر کیا نہیں ہے، اس شہر کے اندر کیا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اس شہر میں سب کچھ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو منفی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس پروپیگنڈا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس موقع پر سائیکلنگ پریڈ میں شریک بچیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد باقاعدگی سے ہونا چاہیے تاکہ لیاری کی لڑکیوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے مواقع ملنے چاہیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم اکیلے جاتے ہیں اور بوائز دیکھتے بولتے ہیں کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ لڑکیاں ہیں، لیاری ماشاءاللہ کتنا اوپر جا رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ لڑکیاں جاتے ہیں، باجی تو ساتھ ہوتی ہے، ہم کو لے کے جاتی کسٹم ہاؤس، وہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں، پھر 11 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ میں بچپن سے سائیکل ہی چلا رہی ہوں، مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور سائیکل میں بہت ہی اچھے کسٹم ہاؤس میں جاتے ہیں ہم تھوڑے ہمیں چلاتے ہیں، پھر مجھے راستے میں تعریف کرتے ہیں، بولتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے جا رہے ہو۔ سائیکلنگ پریڈ کا آغاز لیاری گیٹ سے ہوا جو کسٹم آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین لیاری ناصر کریم بلوچ، میونسپل کمشنر لیاری حماد این ڈی خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی نے بھاری بجلی بلوں کے خلاف ملک کے 4 گورنر ہاؤسز پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ بھاری بجلی بل ادا کرنا عوام کے بس میں نہیں۔ 100% فائدہ یہاں کرپٹ اشرافیہ نے اٹھایا ہے، کمیشن خوروں نے اٹھایا ہے، اور 100% نقصان اب عوام کو ہو رہا ہے۔ یہ ایک سازش تھی، اور آج ان غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک مشکل میں، ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 گورنر ہاؤسز پر دھرنے دیں گے، احتجاج کریں گے، اور ہمارے ان معاہدوں اور ان فیصلوں اور اس گرانی اور مہنگائی اور حکومت کے ان غلط اقدامات کے خلاف آج سے احتجاج جاری ہے۔ چینی کی قیمت میں اضافے نے مہنگائی کے مارے عوام کی زندگی میں مزید کڑواہٹ بھر دی۔ ذخیرہ اندوزوں کی منمانی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کراچی، فیصل آباد میں چینی 180 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے مارے عوام کی زندگی سے چینی کی مٹھاس بھی دور ہونے لگی۔ ذخیرہ اندوزوں کی منمانی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لاہور میں چینی کی قیمت نے ہوش اڑا دیے۔ چینی 180 سے 190 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ کراچی میں بھی ریٹیل میں چینی 190 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ ہول سیل بازار میں 7 روپے اضافے کے بعد چینی 178 روپے کلو فروخت، 50 کلو کا تھیلا 8,900 کا ہو گیا۔ ہول سیلرز نے قیمت میں اضافے کی وجہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کو قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں بھی چینی 180 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ مہنگی چینی پر فیصل آباد کے شہری بھی پھٹ پڑے۔ اوباڑوں میں بھی چینی 180 روپے فی کلو، شہری مشکلات سے دوچار ہیں۔ 2 دن پہلے چینی لی 160-65 روپے مل رہی تھی، اور آج جو چینی جو ہے وہ 180 روپے کلو مل رہی ہے۔ تو یہ تو انہوں نے
पहले जो जीना मुहाल किया हुआ है, जैसे बिजली की, गैस की, आटे की, हर चीज़ की महंगाई है। और ये जो एक हर घर की ज़रूरियत चीज़ है चीनी, उसमें भी जो है ना ये इन लोगों ने अपना इजाफा कर दिया कि ये तो अब लोगों के जो है ना मुंह से निवाला भी छीन रहे हैं। मुल्तान में भी चीनी 176 रुपए किलो फरोख्त। 4 रोज में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत में 1700 रुपए इजाफा हो गया। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली दुबई टाउन रायविंड रोड ता ठोकर न्याज बेग निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ ट्रेडर्स यूनियन रहनुमा और मजदूर बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने IPPs को नेशनलाइज करने और सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा किया। मजीद इस रिपोर्ट में। मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कामरेड तैमूर रहमान की क़यादत में दुबई टाउन ड्राइव इन रोड तक ठोकर न्याज बेग तक महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ इलाकों से मजदूरों और किसानों समेत दिहाड़ीदार शरीक हुए। आमिर यूसुफ, रुबीना जमील, नासिर गुलजार चौधरी, तालब हुसैन, अख्तर हुसैन और कामरेड इरफान अली भी रैली में आए। रैली के शुरका ने IPPs के ऑडिट और सरकारी अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा किया। जब हमने IMF से कर्जा लिया, उसके बाद IPPs को अगले साल 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो ये अनसस्टेनेबल है। मेरे साथ अख्तर हुसैन साहब जो अवामी वर्कर्स पार्टी के भी लीडर हैं, वो भी ख़ास तौर पे इस रैली में, और भी साथी शरीक हुए। नेशनल पार्टी, अवामी वर्कर्स पार्टी, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मुख्तलिफ तंजीमें जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा हैं, वो इसमें शरीक हुई। इस मुल्क के अंदर और वो बड़े अफसरान जो इलेक्ट्रिक कंपनियों के हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है, हम समझते हैं कि वो ख़त्म होना चाहिए। और हमारे मेहनत कशों को और जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है, उनको ये बिजली जो है वो मुफ्त मिलनी चाहिए। हमने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट भी बनाया है। हमने 16 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट मनाने का भी ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ निकलने वाली रैली में शरीक मजदूर तबके ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफे को रियासती जुल्म करार दिया। मजदूरों और किसानों का कहना था कि हम ऐसे निजाम के गुलाम हैं जहां तनख्वाह 20,000 और बिल 30,000 आता है। महंगाई ने आम आदमी को जिंदा दरगोर कर रखा है, जिस पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका रियासत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। रवा माह के पहले इतवार यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए, मगर अशिया खुरनोश की फराहमी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं। मुल्तान से देखिए सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। माह के पहले इतवार यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए, मगर शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं। बिल्कुल नहीं आ रही, वरना क्या लेके ये 100 रुपये आते हैं चीज़ लेने के लिए, एक चीज़ मिलती है दूसरी नहीं मिलती, वो कहते हैं ये भी लें वो भी लें। इतने परेशान हो गए, आटा इतना महंगा हो गया है तो समझ से बाहर है मुल्क। शहरियों का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अशिया पर खसूसी सब्सिडी है, मगर चीज़ें नायाब और आमदन कम है, अखराजात बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, महंगाई बहुत है। आटा जो है ना उन्होंने 1420 कर दिया, आम शहरी के लिए बहुत परेशानी हो गई है। तो पेट्रोल, बिजली का बिल, आम मजदूर तबका जो है वो 20,000 25,000 सैलरी है, जो कैसे घर चलाए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। लोड शेडिंग ने रोशनियों के शहर को अंधेरे में धकेल दिया। कई घंटे बिजली की बंदिश और भारी बिलों ने शादमान नंबर 2 के मकीनों का जीना दूभर कर दिया। बिजली न होने के बायस पानी का मसला भी जन्म लेने लगा। देखिए कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कहीं बिजली की बंदिश तो कहीं नहीं है पानी। शहर कैद के हर घर की यही कहानी। बिजली की आंख मचोली ने शहर के दीगर इलाकों की तरह शादमान नंबर 2 के मकीनों की जिंदगी भी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का बताना है कि कई घंटों की लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का मसला दरपेश होता है। पूरा दिन होता ही नहीं है, बच्चे सारा दिन बेदार हो जाते हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। रात को 10 बजे बिजली आता है, 11:30 बजे फिर चले जाते हैं, फिर तकरीबन समझ लो 12:30 1 बजे आते हैं। तकरीबन 3-4 दफ़ा लाइट जाती है 3-3 घंटे के हिसाब से, जो शेड्यूल के हिसाब से। उसके अलावा भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 1 बजे, जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम जो है वो कर देते हैं। वही लोग नमाज के लिए जाते हैं, पानी का भी मसला होता है जगह जगह पे, मतलब है कि ये कचरों का ढेर आप समझ लें। और इस तरीके से मतलब बिजली भी नहीं होती है। रात को भी तकरीबन 1-2 बजे तक बिजली नहीं आती है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है।